نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس درس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے دین و دنیا کے لحاظ سے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے جسمانی نعمتیں ہیں، دین کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ ایک انسان کے پاس دنیا ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، اور ایک انسان کے پاس علم دین ہے اور ساتھ ہی عمل بھی ہے، قرآن پاک کا حافظ قاری عالم ہے، اور دینی علوم اللہ پاک نے اسے عطا فرمائے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، صفات عطا فرمائی ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ پاک نے سلامت دیے، یہ ہونٹ، ناک، کان، آنکھیں، یہ سارا کچھ اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہے کہ نظر انسان کو اپنی بھی لگتی ہے، اللہ پاک نے گھر دیا، اپنا ہی دل میٹھا ہوا تو کہہ دے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ پاک نے خوبصورت جسم اور چہرہ دیا تو اس کے اوپر بھی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت بولیں۔ دنیاوی نعمتیں دین، علم دین دیا، عمل دیا، تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بول دیا کریں۔ اور اگر کسی دوسرے بندے کو بھی کسی کی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتیں اچھی لگیں تو اس کو بھی چاہیے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بول دیا کریں، تاکہ اگلے بندے کا نقصان نہ ہو، نظر نہ لگے۔ تو میرے دوستو، ہمیں جو کچھ دیا اللہ پاک نے دیا اس کی دین ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قارون، جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھا کر لے جایا کرتی تھی، اور اس نے تکبر شروع کیا تو تکبر اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے قوم کی زبان سے اس کو 5 نصیحتیں کروائیں،
کہ دیکھ ان پر عمل کر کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی نصیحت، اذ قال له قومہ لا تفرح، قوم نے کہا لا تفرح، بھائی اترا نہیں، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، قوم نے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ پاک نے دنیا میں جو کچھ تجھے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر۔ بھائی غریبوں پر ظلم نہ کر، غریبوں کے اوپر صدقہ خیرات کر اور غریبوں کے ساتھ تعاون کر، یہ سارا کچھ اللہ کی دین ہے، اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر تلاش کر۔ اور تیسری نصیحت قوم نے یہ کی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر اپنے حصے کو نہ بھول، جو تیرے مقدر کے اندر ہے وہ تجھے مل کر رہے گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو لوگوں کے ساتھ ایسا احسان اور نیکی کر کہ جیسے اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ بھائی اللہ پاک نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، نیکی کر، یہ تجھے کام آئے گا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کے ذریعے زمین کے اوپر فساد نہ کر۔ آج دیکھیں نا، جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ کسی غریب کے کام نہیں آتی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی غریب کی بچی ہے، اس کی شادی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کر دیں، کسی کا گھر نہیں ہے اس کو گھر دلوا دیں، اور کسی کی کیا ضرورت ہے، کوئی کس طرح پریشان ہے، محتاج ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ بس اللہ پاک نے مال و دولت دی ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے پھینک رہے ہیں کنجروں کے اوپر، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، بیجا ہمارا مال و دولت لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے دی ہوئی دولت اور مال میں سے اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر ہم لگائیں گے تو یہ زمین کے اوپر فساد ہے۔ تو قوم نے کہا کہ زمین کے اوپر فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، یہ 5 نصیحتیں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بنا کر اس امت کے لیے بھیج دیں کہ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ یہ نصیحتیں تم بھی حاصل کر لو، اگر ان پر عمل کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر عمل نہ کیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو انسان کی خوش قسمتی اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اوپر چلنے کی وجہ سے ہے۔ اور دین کے ساتھ دنیا ہو تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن چھڑی نہ آتی دنیا ہی ہو اور دین کی سمجھ نہ ہو، نماز نہ آتی ہو، کلمے نہ آتے ہوں، جنازہ نہ آتا ہو، یہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ نام کا مسلمان ہے۔ تو میرے دوستو، قارون نے تکبر کیا، نہ مانا، اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا رہے گا۔ ہم اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، دین کو سیکھیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔